نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام موضوع سامعین عرض ہے کہ آج درس تصوف دا موضوع عرفان الہی ہے، معرفت الہی ہے، پہچان الہی ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ زاریات دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب سنے فرمایا اس آیت پاک چ اور اسی نہیں پیدا فرمایا جناں اور انساناں نوں مگر صرف اپنی عبادت واسطے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ اس آیت پاک دے اندر الا لیعبدون دا معنی ای لیعرفون ہے، یعنی اسی جناں انساناں نوں صرف اپنے پہچان واسطے پیدا کیتا۔ اللہ پاک دا عرفان اور عشق مولا یہ دو لازم و ملزوم نے، ایک ہی حقیقت دے دو روپ نے، کیونکہ جب انسان قرآن و سنت کے ذریعے اللہ سن گا علمی اس دلالی عرفان حاصل کردا ہے، پھر ایمان دی روح حاصل کردا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سن گا جنونی عشق حاصل کردا ہے، پھر اپنی منزل طرف یہ روح جڑی بہوے پرواز ہوندی ہے، الی ربک منتہاہا۔ قرآن کریم کے رب نے فرمایا انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ انسان دی حقیقت، کائنات دی ہر لہر دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، کیونکہ اللہ پاک دے انوارات دے ہی یہ سب عکسی ظہورات ہے جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے۔ کہ انسان بھی اللہ سن دا عکسی ظہور ہے، یہ سب تعینات و تنزلات جننے بھی نے جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤندے نے۔ وحدت الوجود و وحدت الشہود لفظی نظائر حقیقت دونوں بھی ایک ہے۔ بعض غافل لوگ ایویں دے پیچھے ہاتھ ہو کے پے رہندے ہیں، الگ الگ بناؤندے نے، حالانکہ ایسا نہیں۔ وحدت الشہود دا فلسفہ اللہ والے اس واسطے پیش کیتا سی کہ بعض لوگ وحدت الوجود دے اندروں اینیت دا فلسفہ کڑھ دے سی، اینیت دے قائل ہو گئے سی، استغفر اللہ کہ ہر چیز جڑی ہے رب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سونا یہ عکسی ظہورات ہیں نور دے، انسان بھی اسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اقبال فرمانے کو حیرانگی نہیں اللہ کی بارگاہ تک رسائی، بلکہ فطرت ہے انسان دی۔ اسلام دین فطرت ہے انسان نو، اللہ پاک نے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوندا کہ اپنی حقیقت تک پہنچنا ہی انسان دی فطرت ہے۔ دیکھو حیرانگی کی گل نہیں، جویں بعض لوگ عجیب غریب بکواس کرتے ہیں، شرک قرار دیندے ہیں اور دید مولا کا انکار کرتے، حالانکہ قرآن کریم کی رب نے فرمایا جڑے ساڈے دیدار دے طالب ہے اسی انہاں نوں دید کراؤنے ہیں، جڑے ساڈی راہ کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے اسی انہاں راہ دکھاؤنے ہیں اپنی بارگاہ طرف۔ اللہ سونا قرآن حکیم کی فرماؤں میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔
ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕੋਠ ਮਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁল্লাਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਝੂਠ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਈਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਿਫਾਤੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅਨਵਾਰੋ ਤਜੱਲੀਆਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦੇ ਨੇ। اور دل جڑا اللہ پاک دی جلوہ گاہ یا دل دی نعمت اللہ پاک نے صرف انسانوں کو عطا کی تھی، باقی کسی مخلوق کو نہیں۔ اس واسطے سلطان بہو فرماندے ہے کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، اندر بھی ہو تو باہر بھی ہو، باہو کتل زندہ ہو۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ بغیر کسی محتاجی تو حاضر و موجود ہے، لیکن دیکھن والی اکھ چاہیے ہے، دل دی اکھاں نال اللہ سونا دا دیدار ہوندا ہے۔ تے دل دی اکھاں نال نبی پاک دا بھی دیدار ہوندا ہے، اور ظاہری اکھاں نال بھی اللہ دے پیارے نبی دا دیدار ہوندا ہے، لیکن اللہ سونا دا دیدار دل دی اکھاں نال ہی ہوندا ہے۔ لیکن یہ نعمت صرف انہاں لوکاں نوں ملدی ہے جڑے اللہ سونے نوں پہچان لیندے نے، جڑے دنیا نوں پہچان کے چھڑ دیندے نے، نفس و خلق نوں پہچان دے، ماسوا اللہ نوں پہچان لیندے اور اس تو ہمیشہ لئی قلب نوں منہ موڑ لیندے، اور قلباں ذات مولا ڈب جاندے ہیں۔ دوام قلبی ذکر حضور نہ اللہ سونے طرف ودے رہندے ہیں۔ جب تک انسان اللہ سونے نوں پہچاندا نہیں، اللہ سونے دا عشق دا کمال حاصل نہیں کر سکدا۔ یہ روح باطن دے اندر اللہ رب العزت دوڑ دی نہیں، جیسے قرآن حکیم رب سونے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ یہ روح باطن چ دوڑ کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شان پہنچنے کا شرف حاصل کر دیا، دیدار مولا کی نعمت حاصل کر دی۔ اس واسطے رب سونے کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اللہ سونے کو پہچاننا فرض ہے، دل کا صاف کرنا فرض ہے، دوام قلبی ذکر و حضور فرض ہے، رزق حلال کمانا فرض ہے۔ تذکرہ اولیاء کے اندر لکھیا ہے کہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ ایک دن میں دریا دے اوتے بیٹھا وضو کر رہا سا تے سامنے ایک محل نظر آیا اور وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی نظر آئی۔ تو جس ویلے میں انہوں دیکھیا تو میں گلاں کرن دے بارے کیا، تو اس نوجوان لڑکی نے جواب دیتا کہ میں تو تینوں پاگل سمجھدی سی، دیوانہ سمجھدی سی، لیکن جدوں تو میری طرف چل کے آیا تو میں غور کیتا کہ تو عالم ہے کوئی، جو تو میرے ہور قریب ہویا تے میں سمجھیا تو اہل معرفت ہے، یہ کوئی اہل معرفت ہے، کوئی درویش ہے۔ تو لیکن ہن مینوں معلوم ہویا کہ تین صفتاں وچ تیرے وچ تو کوئی صفت بھی ہے نہیں۔ تو میں حیران ہویا، میں انہوں وجہ پوچھی کی وجہ، انہیں جواب دیتا کہ عالم جڑا وہ نام محرم تے نگاہ نہیں پوندا، تے دیوانہ جڑا وہ وضو نہیں کردا، تے اہل معرفت جڑا ہے اللہ سونے کو پہچاننے والا وہ اللہ تو سوا کسی نے دیکھدا ہی نہیں۔ یہ گل کہی اور غائب ہو گئی، عورت وہ محل بھی غائب ہو گیا۔ کیا فرمانے میں فوری کن کھڑے کیتے کہ اللہ سونے نے مینوں یہ تنبیہ کیتی ہے اور مینوں سبق دیتا۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے، لوکاں نے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھیا کیا تسی اللہ سونے نو پہچانیا؟ کہ آپ نے فرمایا ہاں میں ان دی ذات و صفات دے ذریعے انہوں پہچانیا۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک حبہ معرفت وچ جڑی لذت ہے
وہ جنت دی نعمتاں وچ کتھے ہے؟ پھر اگے آپ فرماؤندے نے کہ خدا شناس جڑا اللہ سونے نو ضرور دوست رکھدا ہے، کیونکہ عشق تو بغیر محبت، عشق تو بغیر معرفت جڑی ہے بے معنی ہے۔ اگے آپ فرماندے نے باجدیر کہ اللہ سونے نے جنہاں دلاں نو اپنے عشق دا بوجھ اٹھاؤن دے قابل تصور نہیں کیتا، انہاں نو عبادت دے پاسے لاتا، کیونکہ معرفت الہی دا بوجھ سوائے عارف دے اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اگر مخلوق اپنی ہستی نو پہچان لے تو اللہ سونے دی معرفت خود بے خود حاصل ہو جاندی ہے۔ اگے آپ فرماندے نے کہ عارف وہ ہے جی دی نظر وچ ہر برائی اچھائی جو تبدیل ہو جائے، اور خدا شناس جڑا ہے جہنم واسطے عذاب ہے، اور نہ خدا شناس جڑا ہے جہنم وہ واسطے عذاب ہے۔ لیکن خدا شناسی دیاں راواں دے وچ بہت لوگ وہ بھی آندے نے جڑے رات نو ایمان تو خالی ہو کے واپس پلٹ جاندے نے۔ استغفر اللہ۔ پھر اگے آپ فرماؤندے نے کہ بحر معرفت دے وچ غرق ہو کے امر بالمعروف دی شناخت ہوندی ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء جی لکھیا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ قلبی آواز دا نام یقین ہے، اور اہل یقین معرفت تک رسائی حاصل کر لیندے نے۔ اور یقین دا مفہوم یہ ہے کہ ہر مصیبت نو اللہ سونے طرفوں تصور کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اللہ والیاں دے اقوال آپ ذر نہ لکھن والے ہیں، جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ جو کچھ بھی دکھ مصیبت غم پریشانی ٹینشن آوے انہوں اللہ طرفوں سمجھو، اور حق اور یقین دا کمال حاصل کرو، کہ اپنے اللہ نو پہچانو، اور اس تو بعد ماسو اللہ تو ہمیشہ لئی منہ موڑ لو، کیونکہ اللہ سونے پہچاننے والا پھر کسی ہور نو نہیں پہچاندا، وہ خدا مست ہو جاندہ ہے۔ جویں اقبال فرماندے نے کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، در میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ عشق مولا دے اندر فنا ہو جاندہ ہے۔ تو جیڑی لذت ہے اللہ رب العزت دی معرفت وچ، اور لذت ہور کسے وچ نہیں، نہ جنت نہ دنیا دی نعمتاں وچ، کہ جنہوں اللہ رب العزت دی معرفت حاصل ہے انہوں اللہ سونے دا پھر عشق بھی حاصل ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ سونے نہ پھر جنہوں نہیں عشق کردا۔ کوئی دوئے معرفت و عشق لازم و ملزوم ہے، لیکن اللہ رب العزت دی عشق و معرفت دا بوجھ جڑا ہے کہ سچے اللہ والے ہی چک دے، یا دوجے نہیں چک سکتے، کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ جدوں کوئی شخص اپنے آپ کو پہچان لینا، جویں حدیث پاک سے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جنہیں اپنے نفس کو پہچان لیا تحقیق انہیں اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب تک انسان کو اپنی معرفت حاصل نہیں ہوندی، رب سونے کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوندی۔ اس واسطے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان دا پھر حقیقت تے منکشف ہوندی ہے کہ میرا وجود ہے فانی ہے، میرے اندر اللہ پاک نے روح رکھی ہے، کہ اپنے عرفان واسطے رکھی ہے، اپنے دیدار واسطے رکھی ہے، اور یہ کائنات بھی فانی ہے۔ کہ فانی نہ قادی یاری، اللہ رب العزت ذات باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ تو ہے۔ کہ انسان کو اللہ رب العزت نال ہی یاری لاوے جڑا ہمیشہ رہنے والا، اور بے وفا دنیا تو منہ موڑ لے، یہ تو خود کر دا مطلب پرست ہے۔
کہ انسان جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرنا چاہیے. جدو انسان قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کردا صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس علوم نبوت دے وارث علماء مشایخ دی صحبت رہندا انہاں کو کافی فیض حاصل کردا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ او اللہ والے نے جنہاں دیکھنا ہی عبادت ہے، جنہاں دے دیدار نہ انسان دے گناہ چڑھتے ہیں، انسان دا اندر نورانی ہوتا ہے، انسان دی روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہوتی ہے. انسان نے چاہیے انہاں اللہ والیاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے دی روح دے مطابق تے عمل کرے اور شیطان دے بنائے نصاباں تو الگ ہو جائے. اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت دی نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی والی اپنے دل سے القاء کروائے، انہیں ایکسیپٹ کرے، انسٹال کر لے اپنے اندر، تاکہ نور توحید، نور ایمان، نور عشق الہی، نور عرفان الہی، نور فقر محمدی، نور عشق الہی، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق دے اندر رچ بس جائے. کہ اندر نورانی ہو جائے اور یہ روح اس خاکی عنصری وجود چاہ نکل کے باطن سے پرواز کرے اور فنا فی اللہ بقا باللہ ہوئے اور مقام فقر پہ پہنچے. جیتے بارے اقبال فرمایا کہ مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے. کہ اللہ سونے ذات اتنا فنا ہوئے وہ کمال حاصل کرے. جیتے بارے حضرت خواجہ غلام فرید فرماؤندے نے کوٹھ میٹھن والے کتے راز ان الحق فاش دیا، کتے سبحانی دا ورد پڑھیا، کتے انی عبد رسول کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی فنا اور فنا دا کمال حاصل کرے کہ گم ہو جائے. اینا اللہ دی یاد کرے، قلبی ذکر کرے. جیتے بارے حضور حاجی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ اللہ انی کہو اللہ رہے تے تو نہ رہو. اور اپنا مقصد حیاتی دے مولا دی نعمت حاصل کرے. اللہ سونا ہر جگہ اپنی ذات نہ حاضر و موجود ہے. خود قرآن کریم کی رب سنے فرمایا میں تیری شہادت کے نیڑے ہوں، لیکن اپنا دل دا آئینہ صاف کرنا ضروری ہے. اور دل دا آئینہ عمل قرآن و سنت اللہ والا دی صحبت فنائے نفس فنائے قلب اور معصو اللہ تو کلی قلب نہ الگ ہونا حاصل ہونا. کہ انسان چاہیے کہ اپنے تھوڑے رب نو پہچانے اور پھر ہمیشہ لئی خدا مست ہو جائے، ذات مولا سے محض مست ہو جائے، نفس و خلق نو معصو اللہ نو کلی بھول جائے ہمیشہ لئی. اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرۃ اسلام و غلبہ عطا فرما. اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دینوں ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.